ڈونلڈ ٹرمپ کو انعام نہیں ملا۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک سا گیا ہو، کمرے میں ایک ٹھہراؤ سا چھا گیا۔ وجہ ٹرمپ کے بڑے بڑے دعوے۔ دنیا کی نظریں اوسلو پر جمی تھیں۔ نوبل کمیٹی کے ہال میں وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے اعلان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ ہر نیوز چینل، ہر مبصر، ہر تجزیہ کار یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس سال امن کا تاج کس کے سر سجے گا۔ پھر اعلان ہوا، ماریا کورینا ماچادو، وینزویلا۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک سا گیا ہو، کمرے میں ایک ٹھہراؤ سا چھا گیا۔ کیمرے چمکے، تالیاں بجیں اور اگلے ہی لمحے دنیا بھر کے نیوز رومز میں سرخ پٹی دوڑ گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کو انعام نہیں ملا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی پیشگوئی تقریباً کسی نے نہیں کی تھی۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے امریکی اور بین الاقوامی میڈیا کے تجزیے، خبریں اور سروے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ شاید 2025 کا نوبل انعام برائے امن ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ہو جائے گا۔ وجہ ٹرمپ کے بڑے بڑے دعوے۔ انہوں نے بارہا کہا کہ ان کی ثالثی اور دباؤ کی پالیسیز نے دنیا کی 7 بڑی جنگوں کو ہونے سے بچایا۔ پہلی جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان، جہاں سرحدی جھڑپوں اور کشمیر کے تناؤ کے بعد ایٹمی خطرہ منڈا رہا تھا، لیکن ٹرمپ نے خود کو امن کا ثالث قرار دیا۔ دوسری آذربائیجان اور آرمینیا، جہاں نگورنو کاراباخ کا تنازع ایک بار پھر بھڑکنے کے قریب تھا، لیکن ٹرمپ کی کوششوں سے بقول ان کے جنگ بندی ہوئی۔ تیسری کوسوو اور سربیا کا دیرینہ تنازع، جس نے یورپ کے امن کو دہائیوں سے غیر یقینی بنا رکھا تھا۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کوششوں سے مذاکرات کی نئی راہ کھل گئی۔ چوتھی کانگو اور روانڈا، جہاں افریقی براعظم کے سب سے خونی تنازع میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ ٹرمپ کے بیانات کے مطابق واشنگٹن کی سفارتی مشاورت سے ایک نیا امن معاہدہ ہوا۔ پانچویں مصر اور ایتھوپیا کے درمیان دریا پر ڈیم کی تعمیر کے تنازع میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم نے دونوں ملکوں کو تصادم کے دہانے سے کھینچ لیا۔ چھٹی کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان تناؤ، جہاں فوجی جھڑپوں کا خدشہ تھا اور ٹرمپ نے اسے ایشیا میں ممکنہ جنگ کی روک تھام قرار دیا۔ اور ساتویں اسرائیل اور ایران کا تنازع، بقول ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے مشرق وسطیٰ کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا۔ ان سب کے علاوہ غزہ کی حالیہ عارضی جنگ بندی بھی ان کے بیانات کا مرکزی حصہ رہی، جسے وہ امن کے نئے دور کا آغاز کہتے رہے۔ یہ تمام دعوے عالمی میڈیا میں چھائے رہے اور یہی وجہ تھی کہ اکثر مبصرین سمجھتے تھے کہ نوبل کمیٹی اس بار شاید سیاسی امن کے تصور کو تسلیم کرے گی، مگر آج کا اعلان ان تمام توقعات سے مختلف نکلا۔ نوبل کمیٹی نے شاید یہ سوچا کہ امن کا مطلب صرف جنگ روکنا نہیں، بلکہ انسانوں کو خوف اور جبر سے آزاد کرنا ہے۔ ماریا کورینا ماچادو کو یہ انعام ان کی پرامن اور ثابت قدم جدوجہد کے اعتراف میں دیا گیا، جنہوں نے آمریت کے سائے میں امید کا چراغ روشن رکھا۔ یہ فیصلہ محض ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک پیغام ان سب کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ امن طاقت کے توازن سے آتا ہے۔ نہیں، کمیٹی نے واضح کر دیا کہ امن طاقت سے نہیں، اصول سے جنم لیتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اس فیصلے پر مختلف رد عمل آئے گا۔ امریکہ میں کچھ حلقے خاموش حیرت میں مبتلا ہوں گے، یورپ میں کہیں اسے ضمیر کی فتح کہا جائے گا، کہیں لوگ اسے اپنی جیت سمجھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ماچادو کے شہر میں جشن کا سماں ہو، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں، پلے کارڈز اٹھائیں اور جن پر لکھا ہو آزادی ہی امن ہے۔ یہ انعام بظاہر ایک ملک کی خاتون سیاست دان کو ملا، لیکن در حقیقت یہ دنیا بھر کے ان لوگوں کے نام ہے جو خاموش نہیں رہتے، آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ فیصلہ شاید نوبل کمیٹی کی جانب سے ایک اعلان ہے کہ امن کا نوبل انہیں نہیں ملتا جو دعوے کرتے ہیں، بلکہ انہیں ملتا ہے جو دکھ سہتے ہیں مگر اصول نہیں چھوڑتے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ فیصلہ عالمی سیاست کے توازن کو بدل دے گا؟ کیا دنیا کے بڑے رہنما یہ سمجھ پائیں گے کہ امن کا مفہوم صرف جنگ بندی نہیں بلکہ انصاف، عزت انسانی اور سچائی کی پاسداری ہے؟ وقت ہی بتائے گا، مگر آج کی تاریخ یہ ضرور یاد رکھے گی کہ جب دنیا طاقت کے شور میں گم تھی، تب نوبل کمیٹی نے ضمیر کی آواز سنی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔